ہمارے معاشرے کا بڑا ایک ایشو ہے کہ کارپورل پنشمنٹ، یعنی اسکول میں ہو، گھر میں ہو، مدرسے میں ہو، یعنی از دس سم تھنگ ہیلدی، از دس سم تھنگ گڈ؟ چھوٹی ڈوزز میں اچھی ہے، بڑی ڈوزز میں اچھی ہے، درمیانی، یعنی کیا؟ یعنی اگر اب بچہ نہیں کر رہا تو یہ بہت ہی فارملی کر کے پوچھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پٹائی. ہاں صحیح ہے. تو پٹائی نہیں، اس کو آپ یہ بولے نا چپل. ہاں ایگزیکٹلی، چپل یا ہینگر یا پٹائی. ٹھیک ہے. اب ہمارا There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ چاک. یہ ہے ایپیسوڈ 21. ہاں یہ ایپیسوڈ 21 ہے اور میرا نام ابراہیم ہے. میں آپ سب لوگوں کو ایک خاص ایپیسوڈ، جو ہم نے اسپیشل ایپیسوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مائل سٹون ہے یہ ہماری، یعنی آئی تھنک 1.5 سال پونے 2 سال جو ہمیں ہو گئے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کو لانچ ہوئے ہوئے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی ان شاء اللہ ویری بینیفیشیل. ہمیں بہت عرصے سے اس میں ریکویسٹ آ رہی تھیں، اسپیشلی ظاہری بات ہے خواتین کے طبقے سے اس میں بہت زیادہ ریکویسٹ تھی، اور ہم اس کو کافی عرصے تک اسٹڈی بھی کر رہے تھے. ہم نے کہا بھی تھا کہ اپنے لسنرس کو کہ ان شاء اللہ وی ول ڈو سم تھنگ، اینڈ فائنلی دیٹ ڈے از ہیئر. سب سے پہلے تو میں جو ہمارے آل ٹائم اسپیکر جو ہیں طاہا صاحب، آل ٹائم اسپیکر، السلام علیکم. السلام جی، ریگولر آل ٹائم، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج اسپیشل گیسٹ ہیں فائنلی، بہت ڈھیر ساری یعنی امیدوں تمناؤں کے ساتھ. نو پریشر. میں تو بھائی ہائپ ہے نا، یہ آپ ضرورت سے تھا، سیلیبریٹی اسٹیٹس ہو گیا. ہاں یہ کیا پتا اب آپ پوڈ کاسٹ چوک میں آ گئی ہیں تو آپ سیلیبریٹی اسٹیٹس ہے آپ کا. اب آپ بس جو ہے نا ریڈی رہیں. یہ آپ اپنی سی وی پہ لکھ سکتی ہے کہ ایز اے گیسٹ اسپیکر آن پوڈ کاسٹ. تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نویرا. ہماری خوش قسمتی ہے آپ نے جوائن کیا. اوبیسلی ہماری کوشش تو تھی کافی عرصے سے، لیکن وی ور لکی کہ ہمیں ایک ایسی گیسٹ ملی جو کہ مور اور لیس ان ایشوز کے اوپر نظر رکھتی ہیں جو کہ ہم بھی ریس کرتے ہیں، یعنی اس پلیٹ فارم پہ ریس کرتے ہیں. تو کافی ریلیونٹ یہ کہ آپ کو گفتگو لگے گی انشاءاللہ. تو ڈاکٹر نویرا کی کچھ ہم بارے میں کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں. اول تو یہ اوبیسلی شی از اے ڈاکٹر، تو وہ ڈینٹل سرجن ہے بائی پروفیشن، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اسٹڈی کی ہوئی ہے وہ چائلڈ ڈیولپمنٹ اور چائلڈ کیئر کے اوپر کی ہوئی ہے، اور ان کے اپنے انٹرسٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ فیملی ڈائنامکس ان ماڈرن ٹائمز، اور یہ جو ماڈرن ایشوز اور یہ سوشلی جو چیزوں کو یہ اسٹڈی کرتی رہتی ہیں، ان کی نظر رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ بھی سوشل ورک کے حوالے سے ہے. ان کی فیملی کے اندر جو بھی ایشوز خواتین یا سوسائٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک نظر بھی رہتی ہے، کام بھی کرتے ہیں. دیر کوائٹ سوشل ویلفیئر کا کام، ہاں سوشل ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں. سو دیر کنیکٹیڈ ود دا ایشوز آن دا گراس روٹ لیول، جو عام خواتین ہو یا کوئی بھی مرد ہو یا فیملیز ریلیٹڈ ہوں. تو سب سے پہلے تو ویلکم. تھینک یو سو مچ. تو میں جہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا، ایک ایجیٹیشن محسوس ہوتی ہے. میں جب اپنی جنریشن کے لڑکے اور لڑکیوں سے جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو، اور جب ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، دیر از دس سینس آف کہ دے ڈو ناٹ، مینی آف دیم آر ناٹ ایبل ٹو ریلیٹ اپنی جو اماں ابا ہے اور جو گزری، جو ہم سے پہلی والی جنریشن ہے اس کے ساتھ. تو اور ان کی شکایات بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ اپنے اماں ابا سے اگر کبھی پوچھیں، میں اپنے اماں ابا سے کبھی پوچھوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے اماں ابا نے تو بہت اچھی تربیت کی اور ہم تو بہت، یعنی دے ڈونٹ ہیو ایز مینی کمپلینز ایز آور جنریشن سیمس ٹو ہیو. تو اور اس کے اندر یہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ گیپ بھی بہت زیادہ ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. اور یہ بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے وقت میں اور ہمارے وقت میں جتنا بڑا ایک چینج آیا ہے تھرو انٹرنیٹ کہہ لیں، تھرو میڈیا کہہ لیں،
تھرو آل کائنڈز آف ٹیکنالوجیز جو ایڈوانس ہوئی ہیں, نیچر چینج ہو گئی ہے بہت ساری چیزوں کی, تو وہ گیپ اور مزید, یعنی دا ورلڈ دے گریو اپ ان اینڈ دا ورلڈ ویو گرون اپ ان, وہ ڈفرینٹ ہے بہت حد تک. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ, اب اگر میں یہ بولوں کہ آج کل کے وقت میں ایک کوئی بندہ پیرنٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی, should they be thinking about taking any formal training یا skills یا tools کہ بچے کی پرورش کس طرح کرنی ہے, یا یہ آنے والی جنریشن کو میں کس طرح بہتر انسان بنا سکتا ہوں, اور ان آر کانٹیکسٹ ایک بہتر مسلمان بنا سکتا ہوں اگر وہ لوگوں کی پرائرٹی ہے, یا بہتر معاشرے کا ایک پروڈکٹیو فرد بنا سکتا ہوں, اور اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ قائم کر سکتا ہوں ویسے تو پیرنٹ اور بچے کے. تو وٹ ڈو یو تھنک دس از امپورٹنٹ ناؤ, یہ ایک ضروری چیز ہے, کیونکہ ہماری یہ ازمپشن ہوتی ہے کہ نہیں اب جو کہ میں پیرنٹ بن گیا ہوں تو بس اب دس از اٹ, یعنی آئی ایم آل ویل اکوپڈ بائی یعنی ڈیفالٹ. تو اس میں آپ کا کیا اپنی رائے, اگر آپ اپنی رائے اس میں دیں گی؟ میرے خیال میں جو لائف ہے وہ لائف کو اسکلس کے ساتھ ہی گزارا جا سکتا ہے. بغیر اسکلس کے لائف گزارنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ پالنا اور ایک ہوتا ہے بچہ پل رہا ہے, تو ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. تو آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے اندر میرے خیال میں اتنا بڑا چینج آیا ہے, اور یہ چینج جو ہے وہ جو ہماری پچھلی جنریشن ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیر از اے چینج, اور جو نئی جنریشن ہے اس کو بھی یہ کوشش کرنی ہے ضروری کہ ہم وہ کون سی اسکلس ڈیولپ کریں جس سے ہم ایک بہتر سوسائٹی بنا سکیں. یعنی کہ تو لائف اسکلس بہت زیادہ ضروری ہیں, اور لائف اسکلس خالی اس کا نام نہیں ہے کہ یعنی ہمیں کمیونیکیشن اسکلس, ڈیسیژن میکنگ اسکلس, ٹائم مینجمنٹ, کروشل کانورسیشنس, یعنی کہ یہ ساری جو اسکلز ہیں یہ ساری پیرنٹنگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں. آپ شروع سے ہی یعنی بچے کو بھی, اور شروع سے اگر آپ اکوپ نہیں ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو دوز اسکلس جو کہ آپ کو چاہیے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ یعنی پیرنٹنگ پراپرلی کر سکیں. یہ والی جو آپ بات کریے, ہمارے پاکستان کی حد تک تو لوگ, مجھے نہیں پتا کوئی ریسورسز ہیں یا نہیں ہے, شاید آن لائن اگر کوئی انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ, ہاؤ ٹو بی اے بیٹر پیرنٹ, ہاؤ ٹو ریز اے چائلڈ, لیکن وہ کس پرسپیکٹو, اگر وہ ڈھونڈے گا بھی تو کس پرسپیکٹیو سے اور وہ کس اینگل سے آپ کو وہ ملے گی, اور کس کی ریسرچ ملے گی یا کس کی اسٹڈی ملے گی, وہ بھی آئی تھنک وہ شاید ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو جنرل سائیکالوجی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو کس طرح بہتر طریقے سے سمجھا جائے یا اس کو کسی چیز پہ کنونس کیا جائے. آئی تھنک دوز آر دا تھنگز جو کہ ٹولز یا اسکلس کی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں میرا یہ والی بھی چیز ہے کہ کچھ چیزیں جو معاشرہ جو اس کو ہم کہتے ہیں تبدیل ہوا ہے, میں اس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں آ رہا کہ کچھ چیزیں جو پہلے غلط سمجھی جاتی تھیں اب وہ صحیح ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ یہ ایک بالکل ہی الگ ہے کہ کیا پچھلی دفعہ میں پہلے جو ہے وہ معاشرہ تھوڑا سا کچھ اقدار معاشرے کی ایسی تھیں, ویلیوز تھیں جو کہ اب ان ویلیوز کے اوپر خاص توجہ نہیں دی جاتی. اب آپ چاہے وہ آپ کے گھر سے جو آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ بغیر کسی ٹائم کے باہر نکل رہا ہے, اور لڑکیوں کا آپس میں اب بیٹھ کے انجوائے کرنا اور ہینگ آؤٹ کرنا ایک بالکل ہی نارم ہوتا جا رہا ہے. اور یونیورسٹیز کے اندر پہلے, آج سے کوئی آپ 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو دس واز ناٹ سم تھنگ دیٹ واز کنسیڈرڈ ویری ریمپنٹ. ویلیوز بھی چینج ہو رہی ہیں. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں اور آپ ان ویلیوز کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے کے اندر, تو دین واٹ آر دا ٹولز دیٹ یو ہیو ٹو بیسیکلی ڈپلوائے. یعنی کہ آپ اس کو کنونس بھی کر سکیں کہ دیکھو بیٹا جو تم باہر جا رہے ہو نا تو تمہیں یہ چیزیں بھی نظر آئیں گی اور تمہیں فرق پتہ ہونا چاہیے. وہی چیز جو ہے وہی آپ کو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی یونیورسٹی کی جا کے ڈگری لے لینا ایجوکیشن ہے, یا پھر لائف کے اندر لائف کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے, اس کی اسکلس کیا ہیں. تو ایجوکیشن تو بہت ہو گئی ہے, اب نالج بھی بہت ہے, لیکن ویلیوز ختم ہیں. تو کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ جو اصل جو ایک اسکل پہنچانی تھی اگلی جنریشن کو وہی نہیں پہنچائی گئی ہے. تو اس کے اندر یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ لائف اسکلس کیا ہیں وہ ایسی جس کے تھرو آپ یعنی جو ابھی سارے, ایک تو یہ کہ اویئر ہوں, جو بھی نالج یعنی کہ موجود ہے اس کے اندر سے فلٹر کس طرح کیا جائے,
بہت نالج موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر سے فلٹر کس طرح کیا جائے کہ ہمارے لیے کیا اہم ہے اور کون سی ایسی وہ گائیڈنس ہے جس کے تھرو ہمیں فلٹر کرنا ہے. تو یہ سارے جو پرنسپلز ہیں یہ سیٹ ہونے چاہیے آپ کے، اور اس کے بعد پھر آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کرنا ہے، یعنی کہ کوئی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسکلز موجود ہونی چاہیے جس کے تھرو آپ کر سکیں تاکہ موٹیویٹ رہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ یعنی کہ بچہ آپ پال رہے ہیں یا پل رہا ہے، یعنی ایک ایکٹیو ہے اور ایک پیسو ہے. جی ہاں. تو یعنی میں نے تو بہت جگہ نوٹس کیا ہے یا خود دیکھا بھی ہے یا دیکھا کہ یعنی آج کل کے زمانے کے اندر ایک تو رولز کا کہ بچے کی پرورش کرنا کس کا رول ہے، یعنی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہاں، ایک کہاوت ہے کہ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، یعنی معاشرہ آپ کو پال رہا ہے، بڑھا رہا ہے، آپ کی پرورش کر رہا ہے، آپ کی ذہنیت بنا رہا ہے. پھر ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یعنی ایک دو چیزیں جو ہمیں نظر آتی، ہم اسکول میں جاتے تھے، اسکول میں بچے شرارتیں کرتے تھے تو وہ اسکول والے کہتے تھے کہ تمہاری اماں ابا تمہاری کیا تربیت کرتے ہیں. ہم گھر میں جاتے تھے، گھر میں کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تم اسکول اتنے اچھے اسکول بھیجتے ہیں، تم کیا سیکھ کر آتے ہو وہاں سے، پیسے ضائع کر رہے ہو، فیس بھرے آ رہے ہیں. تو یعنی یہ والی چیزیں، یہ کچھ زیادہ ہی پرسنل بھائی کا ایکسپیرینس آ رہا ہے. تو لیکن اس میں یعنی اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یعنی یہ تو ابھی تک معاشرے نے ہی ڈیسائیڈ کر پائے، یا پیرنٹس اور اسکولس بھی آپس سے بیٹھ کر ڈیسائیڈ نہیں کر پائے. میرا بھی تھوڑا سا ایک لمیٹیڈ ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا، بہت ہی مائنر، جس میں نے یعنی پرائمری تو نہیں کہیں گے لیکن چھوٹی جونیئر سے لے کر ہائی اسکول تک کے بچوں کو اس میں کیا تھا. تو اس میں جو ہم پیرنٹس کا بھی رویہ دیکھتے تھے، یعنی مختلف پیرنٹس کا مختلف رویہ، لیکن کچھ پیرنٹس کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو سر سے اتارو، اسکول بھیجو، یعنی اور کریں، اور بچہ گھر جا کر جو بھی کچھ کرے نا تو ٹیچرس کے اوپر آگے برسنا، یعنی یہ تھا. اور ٹیچرس کو صحیح سپورٹ نہیں ہوتی تھی. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں دس از اونلی فرام دا پرسپیکٹو آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. اصل بات یہ ہے کہ بچہ ہے کس کا، مطلب معاشرے کا ہے یا آپ کا ہے، پیرنٹس کا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہو گیا تو بس اب پل رہے ہیں بس. یعنی ایک بات یہ ہے کہ آپ کانشیسلی مطلب ان کو کانشیسلی پیرنٹنگ کس طرح کریں گے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ سب سے کامن یا غلط فہمی ہے؟ ایک تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ بچہ سے پل رہا ہے، یعنی آپ نے کوئی کانشیس اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی، یعنی اور یہی شاید پہلے زمانے کے اندر وہ ایک ہوتی ہے نا کہ ایک میرے خیال سے وہی ڈفرینس آ جاتا ہے. ایک فارمل آپ فارملی ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ انفارملی ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے بھی اپنے کافی گہرے اثرات ہوتے ہیں. یعنی آپ اور انفارمل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی صحبت میں رہتے ہیں، کوئی آپ کو بتا نہیں رہا ہوتا کہ بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے امی ابو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح ایکسپیرینشل نالج جس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں. تو لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی آپ کے رائے میں کیا یہ اب آج کے زمانے میں افیکٹو طریقہ ہے؟ یعنی ایک رول تو شاید ہمیشہ رہے گا، یعنی اب کیا کس چیز کا؟ فارمل ایجوکیشن، انفارمل یعنی ڈیولپمنٹ کا، یا جو بھی آپ ریزنگ کا کہیں. تو فارمل اب آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب زیادہ فارمل اس کی طرف آنا چاہیے، یعنی یہ کہ بچے کو بٹھا کر بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ چیزیں نہیں. اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو یعنی جو ہمارا معاشرہ تھا وہ اس میں اتنی زیادہ یعنی کلچرل ایکسچینج جسے ہم کہیں گے نا، آئیڈیالوجیکل یا کلچرل ایکسچینج نہیں تھا. اب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جو گلوبلائزیشن کا فینومینا ہے اس کی وجہ سے اتنا زیادہ کلچرل مکس اپ ہوا ہے اور آئیڈیالوجیکل ایکسچینج ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ایز این اسلامک سوسائٹی اتنے زیادہ کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ ہم نہ اپنی جو اوریجن ہے اس کو اس سے جڑ پا رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپولوجیٹک بھی ہیں اور ہم کنفیوزڈ ہیں بہت زیادہ. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو اون کریں کہ آپ جو ہیں اس کو اون کریں اور نالج لیں. یعنی کہ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. کوئی بھی کھڑے ہو کے جو ہے وہ بس اسلام کرتا رہتا ہے، لیکن نالج اصل ہے کیا، اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا. پھر یہی میں جو پہلے جو بات کری تھی وہ یہ کہ فلٹر جو کرنا ہے نا ہمیں نالج کو، بہت ساری مختلف سسٹمز سے ہمارے پاس نالج آ رہی ہے، اوور لوڈ ہے. تو اس کو ہمیں فلٹر کس طرح سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کانشیسلی کرنی پڑیں گی. اگر ہم کانشیسلی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ آپ نے جب ہی کہا کہ ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں اور ویلیوز اب ہیں ہی نہیں، تو یہی مطلب معاشرے کا یہی بیڑا غرق ہے. اگر اچھی پیرنٹنگ ہونا شروع ہو جائے، ایک تو کیا
ایک تو ایکٹیو پیرنٹنگ ہے, میرے خیال میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایکٹیو پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. ایکٹیو پیرنٹنگ سے از دیٹ دا فاؤنڈیشن جس کے اندر آپ معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں آگے جا کے, یعنی شروع کہاں سے؟ میں ایک ایکٹیو پیرنٹنگ بھی ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلز. اب ایکٹیو پیرنٹنگ بعض دفعہ سفوکیٹری پیرنٹنگ ہو جاتی ہے بچے کی, اور اس کے لیے بچہ ریبل بھی کر جاتا ہے, جو بہت زیادہ اس طرح کی جو اپروچ ہوتی ہے. میں ایکٹیو پیرنٹ اس چیز کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جسٹ کانشیس, مائنڈفل ہوئیں, آپ مائنڈفل ہیں, یعنی کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے اس کی صحیح و غلط. جیسے میں ایک اور فنومنا ہے جس طرح طاہا نے بات کی نا کہ بچہ پل رہا ہے اور آپ نے بھی کہا پل رہا ہے, اور جو بھی اب یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. میں نے تو اپنی ارد گرد بہت فیملیز میں دیکھا ہے کہ بچہ آئے گا چھوٹا سا, تنگ کرے گا اماں کو, تو اماں موبائل نکال کے دے دیں گی, لو بیٹا یہ لو شروع ہو جاؤ. وہ آئیں گے جی وائی فائی کا پاسورڈ بتا دیں, اچھا جی وائی فائی کا پاسورڈ. بچہ اتنا تیز ہے ماشاء اللہ کہ اس کو پورا موبائل اور اس کو ٹیبلیٹ پورا مینوور کرنا آتا ہے. اماں ابا بہت خوش ہو رہے ہیں, میرا بچہ تو بھائی موبائل اور کمپیوٹر اور ٹیبلیٹ اس کو پتہ ہے, یوٹیوب میں دیکھو بڑا اچھے طریقے سرچ کرتا ہے, یہ دیکھو نا وہ دکھاتے ہیں, اور یہ دیکھو یہ کیمرہ آن کر کے دیکھو اس نے تصویر کی, مطلب دس از سم تھنگ دیٹ دے آر ویری پراؤڈ آف. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب انٹرنیٹ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کا ایک ایکٹیو پلیئر ہے. یعنی وہ یوٹیوب پہ بچہ جو چیز دیکھ رہا ہے نا وہ اس کو ایبزارب کر رہا ہے, واٹ ایور ہی از سینگ. اب وہ کچھ بھی دیکھتا رہے, اب ٹھیک ہے آپ اس کو اب اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اب یہ بہت یعنی اس میں کس طرح اس چیز کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ تو بہت ہی اچھا ہے. یعنی پہلے اب جھنجھنا نہیں رہا نا, اب تو اسمارٹ فون آ گیا نا, پہلے جھنجھنا پکڑا دیتے تھے بچے کو. اب دنیا ہی اس طرح کی ہو گئی ہے, کلرفل اور آئی کینڈی اور آئی کیچنگ کے, یعنی آپ کے جو بھی وہ کہنے ریسیپٹرز ہیں وہ ان کو اتنا اسٹیمولی ملتا رہتا ہے, اور اس کے لیے اب بچے کے لیے جھنجھنا کام کرے گا بھی نہیں, اب تو اس کے لیے اسمارٹ فون ہی کام کرے گا. اصل میں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ گو بیک ٹو دا نیچر یا گو بیک ٹو دا بیسکس. تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ پر آنا ہوگا, یعنی کہ اپنی جو پرابلمز ہیں, انسیکیورٹیز ہیں, اپنے جو ایشوز ہیں, سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو بچہ ہے نا وہ امیٹیٹ کرتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی کسی بھی چیز کا, جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی چیز کا حل یہ ہے کہ اس کو فون پکڑا دیا جائے. تو اصل میں کیونکہ یعنی سوچنا نہیں چاہتے کہ ہم اس ٹائم پہ کریں کیا, یعنی کہ واٹ ٹو ڈو. ہمیں ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فوکس اپنا جو ہے نا وہ چینج کریں, اور اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہاؤ ٹو ڈو, یعنی اس کو کرنا کیسے ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ میں کیا کروں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا نا. تو اس لیے کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اب ہاؤ ٹو مینیج اٹ. تو وہ جو مینجمنٹ ہے نا وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگی. مجھے یہی سوال ہے, میرا بچہ ہے وہ فون پہ, یعنی میں ایک ماں ہوں تصور کریں, ٹھیک ہے, تو وہ کھیل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماڈرن آئیڈیالوجیز کی طرح ماں آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. بالکل. تو کیا کروں میں اب, ہاؤ ڈو آئی مینیج اٹ, میرا سوال یہ ہے. یعنی فون کو کیسے مینیج ہاں نہیں, یعنی بچے کو کس طرح مینیج کروں کہ وہ اگر فون ناؤ ہی از ڈیپینڈس اپون دی سچویشن, یعنی اب بات گزر گئی ہے, بہت دیر ہو گئی ہے, ناؤ ہی از ہکڈ آن ٹو دا فون. میں نے پوڈ کاسٹ سنا اور میں نے سنا کہ ڈاکٹر نویرا کا یہ مشورہ ہے, اب میں کیا کروں اس حوالے سے. یعنی بچہ آلریڈی ایڈکٹ ہو چکا ہے. تو وہ سلولی اب اس کو دیکھیں, ایک تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایڈکٹ ہونا, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ابھی شروع کی چیز ہے نا. اب اگر ایڈکٹ ہو گیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ایکسپرٹس کے پاس جائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں اپنے گھر میں, آپ نے ساری چیزیں ٹرائی کر کے دیکھ لی ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ری ایکٹیو ہوں گے, ایک ہوتا ہے کہ رسپونڈ کرنا سچویشن کو, اور ایک ہوتا ہے ری ایکٹ کرنا. تو جتنا آپ ری ایکٹیو ہوں گے اتنا بچہ ری ایکٹیو ہوگا. تو اسی لیے اس سچویشن میں رسپونڈ کرنا کس طرح آنا چاہیے. میں ایک سائیکالوجسٹ کا یعنی لیکچر سن رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن. یعنی جو بھی ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کرتے کیا ہیں, اس کو ڈیسینسٹائز کرتے ہیں, ٹائم سلولی, اور وقت لگتا ہے, اس کے اندر پیشنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ میں آج کوئی کلاس لے کے آئی ہوں اور میں نے آتے ہی جو ہے نا فوراً یہ والی اسکل اپلائی کی اور وہ چھٹ گیا, ریزلٹس آنا فوراً شروع ہو جائیں گے. ہم بہت بے صبرے ہو گئے نا. ہمیں جو ہے نا وہ ایک کوئک جو ہے وہ چاہیے. ہاں ایسا نہیں ہے.
ہمیں بہت زیادہ ایک تو سلو اور ٹائم یعنی اس کے اندر دینا پڑے گا. ہم جو ہے نا وہ فوکسڈ نہیں ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے کہ آئی کانٹیکٹ فوکس سارا ہمارا ہوتا ہے موبائل فون کے اوپر خود. یعنی ہمارے منہ کے آگے خود موبائل فون لگا ہوتا ہے اور بچہ یہاں کچھ بات کر رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہی طریقہ ہے. تو امیٹیشن جو ہوتی ہے یعنی کہ آبزرویشنل لرننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے لرننگ میں, اور وہ ہوتی ہے تقریباً 5 to 7 years آف لائف کا جو آپ کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کے سر پہ جوڑ لگائیں وہ اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد وہ آپ اس کو ڈسپلن یعنی آپ پرنسپلز بتاتے ہیں, اس کو ڈسپلن کرتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا چھیڑا, سر پہ جوڑ لگائے. مجھے اس سے اب میرا سوال ذہن میں تھا کہ ایک اس سے پہلے ایک تو سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے عام یا مشہور یا کامن غلط فہمیاں یا غلطیاں بچوں کی پرورش کے حوالے سے کیا ہوتی ہیں یا کیا ہوتی آئی ہیں, اور کیا مس انڈرسٹینڈنگ مسکنسیپشنز ہیں اس یعنی یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایک تو لیکن اس سے پہلے یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک ایشو ہے کہ کارپورل پنشمنٹ, یعنی اسکول میں ہو, گھر میں ہو, مدرسے میں ہو, یعنی از دس سم تھنگ ہیلدی, از دس سم تھنگ گڈ, چھوٹی ڈوزز میں اچھی ہے, بڑی ڈوزز میں اچھی ہے, درمیانی, یعنی کیا, یعنی اگر اب بچہ نہیں کر رہا تو یہ بہت ہی فارملی کر کے پوچھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پٹائی. ہاں صحیح ہے, تو پٹائی نہیں, یعنی آپ یہ بولے نا چپل, ہاں ایگزیکٹلی چپل یا ہینگر یا پٹائی, ٹھیک ہے. اب ہمارے اما ابا جیسے ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی وہ گھر میں بچپن میں بڑی پٹائی لگتی تھی, بھائی ان لوگ کے ذہن میں بڑی پٹائی لگتی تھی, اور بھائی ہم نے تو ایسے ہی سیکھا ہے, بھائی ہمیں تو ایسے ہی سکھا ہے. ڈسپلن کرنے کا یہی طریقہ, ایک نہیں سنو گے بیٹا ادھر سے لگے گا, یہ نا وہ اس طرح کی یہی سننے میں, مطلب دوستوں میں سنیں گے یہ زیادہ ہے. یعنی یہ اسکولز میں ہوتا تھا, ہاں اسکول میں ہمارے دوست ہوتے تھے, وہ جا کر جب کلاس میں بیٹھتے تھے یعنی ہماری تو اس طرح پٹائی پڑتی ہے, کمپیئر ہوتا تھا. نہیں لیکن آپ اسکولنگ دیکھ لینا, اور خاص کر میں اگر پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کروں تو جو گورنمنٹ اسکولس کے اندر جو سننے میں آتا تھا, یعنی شاید ابھی بھی ہوتا ہو, اب تو لوگ اتنے نہیں جاتے گورنمنٹ اسکول میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہے جو وہ اس کا لگ گیا تو وہ پھر یاد رہتا تھا کہ ہاں بھائی لگا ہے گورنمنٹ اسکول میں نا. اور آپ کو شاید اپنے معاشرے کے اندر بھی ہمیں جو اشتعال نظر آتا ہے نا, ایک دوسرے کو مارنا کوٹنا, فوراً فرسٹریشن, یہ وہ, تو ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کوئی جو ہے نا اپنی پٹی ہوئی جو مار ہے نا کسی اور کے اوپر بس وہ ٹرانسفر کرنی ہے, میں نے نکالنا ہے. یہ کلچر اول تو کیا یہ ایبسولوٹلی ختم ہو جائے معاشرے سے, ایک تو یہ سوال ہے. اور اگر نہ ہو ختم تو کب اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے اور کس لیول پہ ایکسرسائز کرنا چاہیے, اور کون کر سکتا ہے؟ کیا ٹیچر کو کرنا چاہیے, والدین کو کرنا چاہیے, یا کچھ. اور ہمارے جیسے پیرنٹس جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ دیکھو ٹیچر تو باپ اور کی طرح ہے, یعنی اس کا پیرنٹس کی طرح ہے, تو وہ کچھ بھی کرے آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ٹیچر واقعی اس طرح ہوتے تھے, لیکن اب جس طریقے سے کمرشلائزیشن اور بزنس بن گیا ایجوکیشن, کیا وہ ٹیچر بھی اپنے سامنے جو بچہ ہے اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک ذمہ داری ہے, یا وہ دیکھ رہی ہے کہ یار یہ اس کے ماتھے پہ جو ہے نا وہ 14,000 روپے کی فیس لکھی ہوئی ہے, ہاں کمیشن اور یہ آ رہا ہے, اور میں نے تو بس تھرو آؤٹ کرنا ہے اور اس کو کلیئر کرنا ہے, اسے گریڈ اس کو بس نکال کے آگے کرو یار. اب جو اسکولنگ ہو رہی ہے وہ کمرشل ہو رہی ہے. تو یہ جو پٹائی والی بات ہے نا, تو اصل میں اس کو تو میں تو ایسا دیکھتی ہوں کہ یہ چائلڈ ابیوز ہے سیریسلی. مطلب یہ کہ پیرنٹ جو ہے وہ جو یہ تھا نا کہ اچھی طرح سے پٹائی ہو جائے وہ والی چیز میں, اور ایک یعنی تھپ تھپی دینے میں نا فرق ہوتا ہے. تو ایک بچہ اگر آپ اس کو ذرا سا صرف انگلی سے بھی ہلکا سا آپ ماریں, یعنی مارنا تو نہیں کہوں گی میں, اس کو کہوں گی کہ آپ ذرا سا اس کو یعنی ہاں یعنی آپ اس طرح کریں نا تو وہ بچہ فوراً چونک جاتا ہے, وہ فوراً سمجھ جاتے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جو پٹائی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں, آپ کا جو یہ بات ہے یہ میرے خیال میں انسائٹ اچھی ہے کہ فرسٹریشنز جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ گھر سے کیونکہ صرف یہی ملا تھا,
اور ایک سپورٹ. یا ہوتا کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں مائیں, کیونکہ اتنی اوور برڈنڈ ہوتی ہیں کبھی کبھی. والد جو ہوتے ہیں وہ الگ اوور برڈنڈ, یعنی آج کل تو بہت زیادہ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت, یعنی پیشنس جو ایک چیز ہے نا, والد صاحب اپنے آفس کا غصہ آ کر وہ بچوں پہ اتارتے ہیں. اماں اگر یہ گھر میں پورا وقت برڈن یعنی کہ ان کے اوپر ہوتا ہے وہ اتارتی ہیں. اگر ورکنگ وومن ہے تو وہ اس کا اور زیادہ برڈن ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس ٹائم پہ ایک دم سے یعنی اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کے اور ریگولیٹ کر کے اور ریسپونڈ کرنے کے بجائے اس وقت ہم اچھی طرح ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہم اس کی اچھی طرح پٹائی کرتے ہیں تو ساری فرسٹریشن اپنی اس پہ نکالتے ہیں. تو وہ کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں بچہ کہہ کیا رہا ہے. یعنی لسننگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. کسی بھی بدتمیزی کر رہا ہے اور he has done something where he deserves to be punished some way or the other. پنشمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں, یعنی ہر جگہ ہے. ہاں کبھی آپ یا تو آپ کریٹو ویز سنیں پنشمنٹ کا, بیٹا اب تمہیں جو ہے نا یہ اتنی دفعہ لکھ کر لے کر آؤ میرے سامنے, یا تم جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ, یا تم نے اب آنا, یا جس طرح ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ یو آر گراؤنڈیڈ. اب وہ گراؤنڈیڈ کیا ہوتا ہے کہ یار اس سے یہ ویڈیو گیم لے لیا یا اس کو کمرے میں بھیج دیا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہی ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو موقع ملے گا وہ کام کرے گا. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کچھ ڈسپلن ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کو اپلائی کریں. اصل میں یہی بات ہے کہ ایجوکیٹ ہونا یعنی کہ میرے پاس ماسٹرز ڈگری ہے یا میرے پاس ایم فل ہے یا یہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ نہیں ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو لائف کوئی رول نہیں پلے کرتی بہت زیادہ. اس میں یہ آپ کو ہیلپ تو ملے گی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ بیکار چیز ہے, کیونکہ جو مدر کی یا فادر کی جو نالج ہوتی ہے نا وہ ساری ایک طرح سے, میں ایک ریسرچ یعنی پڑھ رہی تھی, اس کے اندر یہ تھا کہ جو پیرنٹس کی کوگنیشن ہوتی ہے وہ بچوں کے یعنی ان کی پریکٹسز میں آتی ہے. یعنی ان کی جتنی بھی نالج ہے اور ان کا تھاٹ پروسیس ہے وہ سارا ان کی پریکٹسز میں آتا ہے, اور وہ پریکٹسز جو ہیں وہ بچے اپنے اندر انٹرنلائز کرتے ہیں یا ایکسٹرنلائز کرتے ہیں کبھی کبھی بہت سارے بیہیویئر, تو وہ اس کے اندر آتا ہے. تو اسی لیے نالج اسکلز ہونا بہت ضروری ہے اس بات کی. صحیح ہے. تو اب ہمارے یہاں اوبیسلی یہ کلچر تو چینج ہو رہا ہے ہلکے ہلکے کہ بچوں کو نہیں مارا جا رہا اوبیسلی, اور مارنا بھی نہیں چاہیے بے وجہ فضول میں اور جس طریقے سے مارتے ہیں. لیکن شاید ابھی بھی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں اس کے اندر تو بچے کو یعنی سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اس کو مارو گے نہیں نا تو یہ مرد کا بچہ نہیں بنے گا, اس کو مار کھانی آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے, اس کی سائیکالوجی کی برداشت کے لیے ضروری ہے, اور دنیا کے لیے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں, اور آگے جا کے تو اس نے سب فیس کرنا ہے. تو اس وقت وہ کیا کرے گا, کمزور رہے گا, ڈرپوک رہے گا. یہ میرے خیال سے عدنان بھائی جہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے, ان کے جو خاندان ہے نا. ہاں وہ کہہ رہے تھے ان کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ جتنا ہاں اس کو نہیں, وہ جتنا پٹے گا کسی کے ہاتھ بھی, یعنی وہ بچوں کے ہاتھ میں دوسرے لڑکوں کے ہاتھ میں. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کزنز یہ کرواتے تھے کہ اس کو جا کر پٹواتے تھے کہ تاکہ وہ ریٹیلیٹ کریں, اور وہ تاکہ اس کو ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گاؤں کا طریقہ ہو, یعنی سیلف ڈیفینس اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی ریئیکشنری عمل ہے نا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ حالات ایسے ہیں تو اب اس کو ریئیکشن میں یہ کرنا چاہیے. یعنی یو ڈڈ ناٹ سالو دا ایشو, یو بیکیم پارٹ آف دا پرابلم یور سیلف. مطلب میں تو اس کو یہی سمجھوں گا. اس میں یہ والی بھی چیز ہے کہ کیونکہ اسکول کے یعنی اب آپ بچے کی جب ڈیولپمنٹ کے اندر, جس طرح ہماری شروع میں یہ ڈسکشن ہے کہ آپ اب جتنی بھی ایکٹیو پیرنٹنگ کر لیں, سوال یہ ہے جتنی بھی ایکٹیو پیرنٹنگ کر لیں آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ معاشرہ نہیں رہا جس طرح آپ نے کہا کہ ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. صرف گھر کا ایک اسٹیمولی نہیں ہے جو اس کے سینسز کے اوپر جا رہا ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, میڈیا ہے, اسکول کے اندر جو ہو رہا ہے, معاشرے کے اندر باہر وہ نکلتا ہے, گھر سے باہر جو بھی انٹرٹینمنٹ میڈیمز ہے, جو بھی چیزیں ہیں یہ سب اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ اسکول کے اندر یعنی آپ نے اپنے بچے کو ایک چیز سے روک لیا, اس کے اوپر کنٹرول کر لیا. آپ نے اسمارٹ فون کہا کہ نہیں بیٹا تمہیں نہیں ملے گا اس ٹائم تک, اور جو بھی یوز ہے وہ کرفیو وغیرہ ساری چیزیں آپ نے کر لی. وہ اسکول میں جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے ہر ماں باپ تو اس طرح نہیں کر رہا ہوگا, ہر والدین اس طرح پریکٹس نہیں کریں گے, اور پھر وہ وہاں سے بھی بہت ساری عادتیں پکڑے گا, وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں پک کرے گا. تو ایک تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا اس کو کس طرح یعنی وہ اس انفلوئنس کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک جو رسپانس ہے اس پہ بھی آپ اپنی رائے دیتے ہیں کہ آج کل ایک نیا جو رسپانس اب شروع ہو گیا ہے وہ ہے ہوم اسکولنگ کا جو
بڑھ رہا ہے. میرے خیال سے باہر کی دنیا میں تو زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ابھی ہمارے یہاں اس لیول پہ نہیں پہنچا, لیکن ایک ہوم اسکولنگ کا جو کانسیپٹ ہے تو وہ کتنا وائبل آپشن ہے اس چیز کو کرٹیل کرنے کا یا اس چیز کو زیادہ کنٹرول کرنے کا. اصل میں جو گھر کا یعنی گھر کی جو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو گھر میں جتنی زیادہ مضبوط تربیت ہوگی نا اتنا زیادہ بچہ خود اپنے آپ کو یعنی کہ اس کو جو گھر سے جو سپورٹ ملے گی اور گھر کی جو جتنی بھی یعنی تربیت ہے وہ اس کو باہر سے مقابلہ کروائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں یعنی تربیت دیں اسے اور وہ باہر پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنے آئیڈیلز چینج کر لے. تو آپ جو گھر میں اس کو آئیڈیلز دیں گے وہ باہر جا کے اسی کو یعنی پکڑے گا اسے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ضرور دے رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا باہر جا کر اس کے انفلوئنس تو کرے گا. جب ایک تو پریکٹیکل بات کریں نا, پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. پریکٹیکلی ہوتا ہے کہ بچہ ہے, بچہ صبح اٹھتا ہے 7 بجے اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں, 6 بجے اٹھاتے ہیں, 7 بجے اسکول میں ہوتا ہے, 7 سے لے کے 1-2 بجے تک وہ اسکول میں رہتا ہے. دوپہر میں آتا ہے, کھانا وانا کھائے گا, اس کو سلا دیں گے آپ, یا وہ ہوم ورک لے کر آئے گا تو اس کو ہوم ورک کرنا ہوگا شام میں. اچھا ابا آئیں گے شام میں, اماں بھی صبح کا کھانا وانا پکا کے تھوڑا وہ ریلیکس کریں گی. شام میں بچہ اٹھے گا, تھوڑا بہت کھیلے کودے گا, پھر اس کو بولیں گے بیٹا ٹائم ہو گیا صبح اسکول جانا ہے. اگر وہ قاری صاحب آتے ہیں یا کوئی اور کوئی بچوں کے کوئی کسی کے شادی میں چلے گئے, کسی کی دعوت ہے, فلانا ہے, تھوڑا سا بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں ماں باپ کارٹون بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں مل رہے نا. مواقع ایک تو وہ خود انہوں نے بزی رکھا ہوا ہے, بچوں کا اسکیجول بزی رکھا ہوا ہے, وہ مسلسل انگیجڈ ہے کہیں نہ کہیں. تو آپ اپنے آئیڈیاز دے کب رہے ہیں, کس یعنی واٹ آر یو ٹیکنگ آؤٹ سم ٹائم کہ یار آج میں دن میں 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ گزار کے ذرا میں دیکھوں گا. تو بچہ کہاں پل رہا ہے؟ بچہ پل رہا ہے ایک ادارے کے ہاتھ, جس ادارے میں آپ نے اس کو بھیجا ہے. وہاں پہ ٹیچر اس کو پال رہی ہے, وہاں اس کے دوست اور اس کے کلاس میٹس اس کو پال رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گھر میں آتا ہے تو وہ کارٹون اور جو بھی ٹی وی. اصل میں جو فیملی ہے نا اس کو ہم نے گھر کو انسٹیٹیوشن بنانے کے بجائے باقی سارے انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ گھر میں لے آئے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ صبح میں ٹھیک ہے ایک اسکول کا ایک ٹائم ہے, آ گیا واپس, جو بھی اس کی نیپ کا ٹائم ہے جو بھی ہے, پھر اس کے بعد ٹیوشن مطلب ٹیوشن جا رہا ہے یا قاری صاحب آ رہی ہیں, یہ وہ جو ساری چیزیں جو آپ خود کر سکتے ہیں گھر میں اور مینیج کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. تو وہ ساری چیزیں یعنی کہ ٹائم کو اپنے کس طرح مینیج کرنا ہے, اسی لیے اپنی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے نا اس کے اوپر پیرنٹس کو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کام کریں, اپنے آپ کو ماڈل بنائیں بچوں کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے ان کو سب سے زیادہ, میں نے پھر یہ بات پہلے بھی کہی کہ 5 to 7 ایئرس جو آپ کے بچے کے شروع کے زندگی کے ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس کی پورا اثر جو ہے وہ پوری اس کی لائف پہ رہ سکتا ہے. تو اس میں پرائیورٹائز کریں, آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں نا اس کو سیٹ کریں. کمیونیکیشن اسپاؤزز کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. تو کمیونیکیٹ کریں اپنی جو آپ کی سیلف کی نیڈز ہیں, پھر آپ اپنی جو فیملی کی نیڈز ہیں اس کو آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں, اور اس کے بعد پھر پرائیورٹائز کریں اپنی کیا کیا آپ کی پرائیورٹیز ہیں اور اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. پھر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے رولز بنائیں کہ بھائی آپ یہ مینیج کریں, میں یہ مینیج کروں, اور اس میں فلیکسیبلٹی رکھیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ تو یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی تو تم ہی کرو, یہ تو ایسا نہیں ہے. اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنا جو یعنی جو قبلہ ہے وہ تھوڑا سا پیرنٹس کو, ایک میں پیڈیاٹیشین ہے ان کا وہ پیرنٹ کاؤنسلر بھی ہیں, تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور اپنے بچے کو آگے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو سمجھا دیں ذرا, مطلب یہ کیا ہے اس نے, اس کو یہ بات سمجھا دیں. تو وہ یہ کہتی ہیں اچھا میں اس کو سمجھاتی ہوں لیکن آپ ذرا میرے پاس آئیے, آپ دونوں, مجھے آپ سے پہلے بات کرنی ہے. تو وہ پیرنٹس کبھی کبھی آفینڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہم سے کیا بات کی, اس کو سمجھائیے, اس کے یہ مسئلے ہیں, یہ ہے جو بھی اس کے مسئلے. اور بچہ کتنے سال کا ہے, 3 سال کا, 4 سال کا. تو وہ یہ کہتی ہیں, وہ بھی مطلب یہ کہ ان کے بہت ایکسپیرینس ہے, اور وہ یہی بات بار بار کہتی ہیں کہ پیرنٹس کو اپنے آپ پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وی آر ناٹ اسکلفل انف تو وہ اپنے اسکلس کے اوپر کام کریں, کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ سیکھا سکھایا آیا ہے, اور دوسرا یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کچھ پڑھ لیا تو وہ سیکھ گیا. اس میں اپ گریڈ کرتے یعنی کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں, اور یعنی ٹائمز کی جو نیڈ ہے نا اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا نیڈ ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ 2 صدی پچھلے یعنی پیچھے چل رہے ہوں اور ٹائم جو ہے نا وہ کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ گھر میں جو یعنی پیرنٹس ہیں
وہ کس طرح سے اپنا ایک تو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے پورے گھر کو مینیج کر رہے ہیں ایک ساتھ مل کے، جو بھی یعنی رولز ہیں ان کے. اس کو اس میں جو آپ جو چیز بہت امپورٹنٹ چیز جو آئی ہے کہ گھر کے حوالے سے جو ڈسکشن آئی ہے، ایک تو یعنی ہوم اسکولنگ والا بھی تک میں اس پہ کلیئر نہیں ہوں، لیکن اگر ہم صحیح ہاں تو اس میں آپ نے فیملی انسٹیٹیوشن کی بات کری، ٹھیک ہے، اور اس میں جو آپ نے جو جس چیز کو بہت کروشل ٹھہرایا وہ اسپاؤزل ریلیشن ہے. تو اب ہمارے معاشرے کے اندر یعنی اب یہ مجھے نہیں پتا اس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے، اور آپ یہ جو بات کر رہی ہیں نا کہ وہ اس طرح کا رول نہیں ہوں گا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، اب یعنی یہ اس طرح سے چل نہیں سکتی بات، یعنی کچھ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ ہماری تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہے کیا، یعنی اسپاؤزل ریلیشن کے حوالے سے ہم کتنے ریجڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے اور آپ نے یہی کرنا ہے اور پھر چیزیں اسی طرح چلیں گی، اور وہ والی ڈائنامک کس طرح امپروو کی جا سکتی ہے. اصل میں وتھ ٹائم، یعنی کہ آپ کا ریلیشن شپ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے شروع میں تھا ویسے ہی رہے گا اور ساری جو آپ کے ڈائنامکس ہیں وہ ایک ہی جیسے رہیں گے. وہ ڈائنامکس اسی لیے ہیں کہ وہ بدلتے رہتے ہیں، تو ان کو وتھ ٹائم یعنی آپ کو سلولی اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کرنا، اور آپس میں کمیونیکیشن کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے. ساری جو ہمارے جو سارے مسائل ہیں نا وہ ہوتے ہیں مس کمیونیکیشن کے اوپر، اور اسی کی وجہ سے نگلیکٹ بھی ہوتا ہے اور مس ہینڈل بھی ہوتی ہیں سچویشنس. تو اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے. آپس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل اسپاٹ آن ہونی چاہیے. کبھی کبھی جو ہے یہ ہے کہ جیسے کیا آپ بات کرتے ہیں ہوم اسکولنگ کی، جو آپ بات کریں فار ایگزامپل، جو ہوم اسکولنگ ہے، ایک تو یہ کہ ہوم اسکولنگ ایک کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن صبح میں اٹھے اور آپ نے کہا آج سے ہم ہوم اسکولنگ کریں گے. ہوم اسکولنگ کے اوپر آپ کو پوری سب سے پہلے تو دونوں اسپاؤزز بیٹھیں کہ ہماری جو فیملی کا جو ہمارا سسٹم ہے، یعنی کہ یہ سچویشنل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک ہی ہم آپشن کہیں کہ آپ کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ ہے. سب سے پہلے دونوں اسپاؤسز اب آپس میں بیٹھیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے آپس میں کہ ہماری فیملی ہے اس کی نیڈس کیا ہیں، ہماری فیملی کا ویژن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پرنسپلز جو بھی ان کے سیٹ ہیں وہ اس کے مطابق وہ یہ ایک دوسرے سے یعنی کہ یہ بات چیت کریں کہ کیا ہم یہ آپشن ہمارے لیے وائبل ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ یہ ہوتا کیسے ہے، یعنی اس کے بارے میں نالج بھی تو ہو کہ کس طرح ہوتا ہے اور کیا کیا ہمیں ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی. ریسورسز بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ریسورسز کیا ہیں. بہت دفعہ ہم اسی بات سے اسٹریس میں آ جاتے ہیں کہ ہماری ریسورسز کم ہوتی ہیں اور ہم زیادہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس سے آتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اسٹریسز. تو اسی لیے ریسورسز کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اور پھر لوگوں سے تھوڑا سا مشورہ کر کے، جو ایکسپرٹس ہیں ان سے آپ تھوڑا سا یعنی رائے لیں، اور پھر آپ یہ ڈیسیجن لیں. اور جب ڈیسیجن لے لیں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر یعنی جم بھی جائیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. کیونکہ بہت سارے ڈیسیجن تو ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے تو ہم بالکل ہمارے پاس اندر ول پاور نہیں ہوتی. تو ول پاور بھی اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ کے پاس وہ کام کرنے کی اسکل ہوتی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو ایک تو یہ کہ آپ اپنی اسکل بڑھائیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر اس کا پورا یعنی آپ اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کو پورا اس کا پلاننگ کریں، اور اس کے بعد پھر ہوم اسکولنگ پہ آئیں. تو ہوم اسکولنگ ہو سکتی ہے اور بہت یعنی اس کو ٹھیک ہے، ہاں اس میں ٹائم آپ کا بہت زیادہ یعنی ریکوائرڈ ہوگا، اور دونوں کا جو سب سے امپورٹنٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ اسپاؤزل ریلیشن شپ کی بات جو میں نے کی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے صرف جو آپ کی ڈسکشن سے لگ رہا ہے کہ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر ہوں، یہ تو آپ نے صرف ایک اسپاؤز، میاں بیوی، بچے، یعنی یہاں پہ آپ بھول گئے چاچا ماما دادا جو پورے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. وہ بچوں کزنز وغیرہ یہ سب ساتھ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایک تو ڈائنامک یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہماری انفارچونیٹلی دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے گھر والے ہیں اور یہ اس کے گھر والے، یعنی میاں بیوی کے اندر نا. تو اب بچہ جو ہے نا عموماً ہی از ویری ویل اویئر ایٹ سرٹن ایج کہ ہمارے کلچر اس طرح ہے نا ریلیٹیوس کا
کہ ایک دادی کے گھر ہے اور ایک نانی کے گھر ہے, اور یہ دادی کے گھر والے ہیں اور یہ نانی کے گھر والے ہیں, اور اس کو یعنی وہ ان ڈائنامکس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. ہمارے جو رشتہ داروں کے آپس میں مسئلے مسائل ہیں اس کے سامنے ڈسکس ہوتے ہیں, اس کو اماں بولتی ہیں بیٹا وہاں سے جا کے دیکھو یہ نہ کھانا ان کے یہاں سے, یا ان کے یہاں جاؤ گے تو اس طرح نہیں کرنا, اور وہ تو فلانا, اور ابا جو ہیں وہ آ کے اماں کی گھر والوں کی بات اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھپھیوں کی بات کر رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو دا پوائنٹ از کہ آپ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ سیکلوڈیڈ نہیں ہیں, آپ آئسولیٹڈ نہیں ہیں, آپ کی فیملی آئسولیٹڈ نہیں ہے, اور ہم ایکسٹینڈیڈ فیملی کو ایک امپورٹنس بھی دیتے ہیں, اس کی ایک امپورٹنس ہے. چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ان کی انوالومنٹ چاہے وہ کوئی ایکٹیولی تو نہیں کر رہا ہوتا, بٹ اثر تو آ رہا ہوتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے. اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک پاکستانی معاشرے کے اندر, ایک گھر کے اندر بچہ کیا کرے, اماں ابا اس کو کس طرح پروٹیکٹ رکھیں, یا اس کو پروٹیکٹ رکھنے کی اگر ضرورت بھی نہیں ہے, پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے, اس چیز کو نیویگیٹ کس طرح. دیکھیں جو ہماری فیملی سسٹمز ہیں نا, اس کے اندر ہمارے یہاں جو بہت پریولنٹ فیملی سسٹم ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم ہے. نیوکلیئر اب بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ ہیں. تو بہرحال جو ایک تو یہی بات بار بار کہ آپ سب سے پہلے اپنی سچویشن کو مینیج کرنا آنا چاہیے. ہماری یہی سچویشن ہے, اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں کہ سب چھوڑ چھاڑ میں الگ ہی یعنی بیٹھ جاؤں کہیں پر جا کے نا, یعنی ایک فرد جا کے کہیں بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کریں گے اور اپنی فیملی کو کس طرح مینیج کریں گے. آپ کی جو فیملی ہے اس کے کیا پرنسپلز ہیں اور کیا جو آپ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اپنا ویژن اپنی فیملی کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو مختلف یعنی اس کے اندر بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کوئی کچھ کام بچے سے کروانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کی دادی نانی چچا پھپھی سب آ جائیں گے کہ نہیں یہ تو چھوٹا ہے یا جو بھی ہے نا, آپ انٹرفیئر کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ جو انٹرفیئرنس ہے نا دیٹس ویری نارمل. تو وہ ہر جگہ ہوگی, آپ کہیں باہر بھی جائیں گے تو بھی ہوگی, ایسا ہے. لیکن آپ اس کے اندر ریئیکٹیو ہونے کے بجائے آپ کو کیا کرنا ہے, ریسپونڈ کرنا ہے. تو باؤنڈری سیٹنگ ایک چیز ہوتی ہے, اس کو آپ رکھیں. باؤنڈری سیٹنگ کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں, ہمارے یہاں یہ بہت بڑا یعنی ایک طرح سے گالی سمجھی جاتی ہے. باؤنڈری سیٹنگ یعنی باؤنڈریز رکھیں گے. تو باؤنڈری سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ اس میں کوئی بدتمیزی یا کسی غیر مہذب گفتگو کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. سمپل یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی جو سامنے والا ہے وہ بھی اس بچے سے محبت میں ہی کہہ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے جو ازمپشنز ہیں نا ان کو ذرا کنٹرول میں رکھیں, اپنی جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں. آپ جو سامنے والا ہے اس سے بہت کمپیشنیٹ ہو کے بات کریں, آپ اس سے ایکنالج کریں کہ آپ یہ کروانا چاہتے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ محبت میں کروانا چاہتے ہیں یہ وہ اس طرح کر کے, لیکن میں یہ اسرٹیو یعنی اسرٹیو ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دھڑ سے کوئی بھی بات منہ پہ کہہ دیں. اصل میں بات کرنی کیسے ہے, کمیونیکیشن کرنا کس طرح سے ہے لوگوں سے. تو اگر آپ باؤنڈری سیٹنگ رکھیں اور اس کے اندر آپ یعنی اس طرح کے بار بار, اصل میں یہ پریکٹس سے آتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں آپ باؤنڈری سیٹنگ کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس ایکسٹینڈیڈ فیملی کے اندر باؤنڈری سیٹنگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ ہی بچے کو سکھائیں گے, باقی لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسپوائل کرتے ہیں. تو آپ بہت ہی یعنی انٹینشنلی ہوتا ہے. تو آپ جو ہے اس کو کمپیشنیٹ یعنی آپ کے جو زبان ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ 3 چیزیں ہم نے ہمارے جو ایک تو ہم جب ٹیچر اپنے سے سیکھ رہے تھے ان سے, تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ جب بھی آپ بات کریں تو حق بات کریں. حق بات کون سی ہوتی ہے؟ حق بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو وہ حق ہو گئی یا فلانے نے کہہ دیا تو وہ حق ہو گئی. حق کہاں سے آئے گا, آپ کی گائیڈنس کہاں سے آ رہی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. ایز اے مسلم فیملی آپ کی گائیڈنس کہاں سے آ رہی ہے یہ آپ خود دیکھ لیں. تو اگر آپ اس کو اسلامک لٹریچر میں دیکھ رہے ہیں, قرآن میں, یا جو پروفیٹک پریکٹسز ہیں, پروفیٹک یعنی پیرنٹنگ کے حوالے سے اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمارے نبی نے کی اور ان کے کمپینینز نے کی اور بعد میں لوگوں نے, آنے والے لوگوں نے کی. تو آپ جو ہے سب سے پہلے تو حق بات کریں, جو بھی بات کریں, اور سیدھی بات کریں.
قولاً سدیدہ، یعنی اسٹریٹ فارورڈ بات کریں. اور یہ نہیں کہ 10 اس کی لگا دی پہلے کہ اس نے فلاں نے یہ کیا تھا تو میں تم سے یہ کہہ رہی ہوں یہ کرو. نہ 10 اس کی کریں نہ 4 اس کی لگائیں. آپ سمپل اسٹریٹ فارورڈ بات کریں اور نرم لہجے میں کریں. یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے نبی سے ملتی ہیں. حق بات کرنا یا سیدھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام یا حلال نہیں، سخت بات. اس کا مطلب ہے کہ سختی سے بات کرو. یعنی اس کو یہ عزم کیا جاتا ہے کیونکہ میں چونکہ حق بات ہے تو حق بات وہ سخت ہوتی ہے، پھر یہ عزم کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، جو کہ اوبیسلی یعنی غلط ہے. اچھا، یہ جو پوری گفتگو آپ کی ابھی ہوئی ہے اور ہوم اسکولنگ کے حوالے سے، فیملی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، مینیورنگ ڈفرینٹ رشتہ داروں کے درمیان کس طرح کرنا ہے، اٹ سیمز لائک اے لاٹ آف ورک. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے. تو بچہ پالنا مشکل ہے نا. ہاں، تو میں یہ اب سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز فینومینا ابھی زیادہ اب آ رہا ہے کہ یار بچہ پالنا تو بڑا مشکل، بڑا یہ تو عذاب بن گیا. ہماری زندگی تو تباہ ہو جائے گی، ہماری تو اپنی کوئی زندگی رہے گی نہیں. یعنی پیرنٹس یہ سوچتے ہیں، خاص کر جو بیچاری بات ہے جو عورت ہے وہ نیچرلی بہت ڈھیر ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بحیثیت ماں ایک دیر از اے نیچرل انسٹنکٹ. تو شی انڈرسٹینڈس کہ شاید میری زندگی تو شاید ایک بہت حد تک اثر ہوگی، باپ کی ہو بھی نہ ہو. ہمارے ایک یہ بھی ہے، لیکن باپ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی کرنا ہے. اب ساری بات ہے. تو اگر ایکٹیو پیرنٹنگ کی بات کی جائے، ان ساری چیزوں کے، اور سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے، اسکل ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ بھی اپنی ہو اور بچی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اب آپ کے پاس زندگی میں کچھ اور کرنے کو ہے نہیں سوائے، اور ہر چیز جو ہے نا اس بچے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے، یا آپ یعنی آپ تو پھر 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز سوار رہے گی؟ اٹ بیکمز obsessive. یہ OCD ہو سکتا ہے، یعنی کسی کو یہ سوچ کے کہ یار یہ کیا. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پہ سوار کر لیں اور obsessive ہو جائیں چیزوں کے معاملے. ہمیں اوورلی کنسرن نہیں ہونا ہے. 2 چیزیں پیرنٹنگ میں 2 چیزیں دیکھی گئی ہیں یوزولی، یا تو بہت ہی اوورلی کنسرنڈ ہوتے ہیں پیرنٹس، یا پھر لیسٹ کنسرنڈ ہوتے ہیں، بالکل کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے. ایک چیز ہوتی ہے بیچ کی، یعنی بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ. تو یہ آپ کی اپنی یعنی اسکلس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ٹائم مینیج کر رہے ہیں، کہ آپ باقی چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے یا اپنے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اپنی ڈیولپمنٹ یا یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے کہ اپنے لیے کیا کرنا، تو پرسنل اسپیس کا ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ موجود ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ پرسنل اسپیس بھی ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی خراب چیز ہے کہ مدر ہے تو یہ پرسنل اسپیس کی بات کریے. ایسا نہیں ہے. یہ ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک بندہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا، اپنی پسند ناپسند کے لیے، اپنی ہابیز کے لیے، وہ تو سائیکو ہو جائے گا. یعنی وہ ایک پوائنٹ پہ آئے گا، وہ ڈپریس ہو جائے گا، وہ بولے گا یار میں کر کیا رہا ہوں، میں آیا کیوں یہاں. تو وہ اپنی بچوں کو ریس کرنا ہی اپنی ہابی بنا دینا. اچھا صحیح نہیں، یعنی لوگ یہی کرتے ہیں، ہابی بنایا ہوا ہے نا کہ وہ کرنا ہی ہے، صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ کرنا ہی ہے. یہ آپ ہابی بنا، دیر از نو چوائس نا الٹیمیٹلی، تو ہابی کیا بنائیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک آدمی ہے، وہ یہ والی چیز ہے نا، یعنی ڈو واٹ یو لو، یعنی سو اٹ وونٹ سیم لائک ورک. یعنی تو آپ اگر آپ یہی اپنی ہابی بنا لیں گے تو آپ کو اتنی محنت نہیں لگے گی نا. خیر یہ تو نہیں، ہمارے دین میں بھی ہر بندے کی ایک انفرادیت ہوتی ہے اور اس کی شخصیت ہے. جیسے کہ اب یہ بات اپنی جگہ بہت ضروری ہے سمجھنا. میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، جب وہ جاب سٹارٹ کرتی ہے کوئی، تو کبھی کبھی جابس کی جو نیچر ہوتی ہے بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اوور ٹائم بھی کرتے ہیں، بڑی لیٹ سٹنگس بھی ہوتی ہیں، ویکینڈس بھی لگا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہم کرتے ہیں فار دا سیک کہ ہم نے وقت گزارنا ہے، پیسا کمانا ہے، بڑا ضروری ہے، میرے کریئر کے لیے ہے، پرائیورٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہاں، اور شاید 2 مہینے میں 3 مہینے میں جا کے آپ کو 2-3 دن چھٹی مل جاتی ہے اور آپ اس میں سے تھوڑا سا ریلیکس کر لیتے ہیں، مووی دیکھ لی، فلانا کر لیے، یہ کر لیے، دوستوں سے مل لیے، یا دوستوں سے بھی آٹ ٹائمز میں کبھی مل لیں رینڈملی. لیکن زیادہ ٹائم آپ کا اوور آل جو ہے نا آفس کے بارے میں رہتا ہے، اور گھر میں بھی وہی سوار ہوتا ہے یہ. بٹ یو ڈونٹ ہیئر ایز مینی کمپلینس کہ یار مجھے آفس کے ورک کو سیکریفائز کرنا میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں اپنے لیے پرسنل ٹائم نکالوں. تو اس طرح، لیکن جب پیرنٹنگ کے اوپر یہ بات آتی ہے نا تو یہ سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اگر ہم سارا وقت اپنے بچوں کو بھی لگا دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، یا ہم کدھر ہی آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ دس از واٹ آئی فیل کہ دیر از سم کانٹرڈکشن ہے. یعنی کہ آپ پرائیورٹیز آف لائک یو سیڈ، سارا وقت بچوں پہ نہیں لگاتا کوئی بھی. یعنی بچہ خود بھی ایک انڈیویجول ہے، وہ بھی اپنا
وقت گزار رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے بزی کرنا ہے, اور یعنی یہ ساری چیزیں وہیں کمز ڈاؤن ٹو دا اسکلس کہ آپ کس طرح سے جو سارا وقت ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مستقل بچوں کے پاس بیٹھے رہیں گے اور ان کے ایک یہ تو یہ ہو گیا کہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مستقل یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ان کے پاس ایک پوری لسٹ ہوتی ہے اور وہ مستقل ہر وقت بچے کے پیچھے پڑے رہنا. یعنی جو ہمارے جو ایک ٹیچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان کے پیچھے نہ پڑو. یعنی تو یہ سارا وقت کوئی پیرنٹنگ نہیں کرتا. آپ کے پاس آپ کو یہی بات ہے کہ آپ اپنی سچویشن کے حساب سے جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز ہیں, اگر آپ کی جاب ڈیمانڈنگ ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم آپ کا جاب میں لگ رہا ہے, اس کے بعد کتنا ٹائم آپ کا بچتا ہے, اس کے اندر آپ اپنے لیے کتنا ٹائم نکال سکتے ہیں اور فیملی کے لیے کتنا ٹائم نکال سکتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ گھر میں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, ڈسکس کریں کہ میرا یہ نیڈ ہے فی الحال, ابھی اس وقت میری یہ نیڈ ہے. آپ یہ اس کو کمیونیکیٹ کریں پراپرلی, اور دوسرا شخص اس بات کو ایکسیپٹ, اس کے اندر یہ ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو سامنے والا مجھ سے بات کر رہا ہے اس کو میں ویٹیج دوں, یعنی کہ میں اس کو دوں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو نیڈ ہے, آپ اس وقت اس کو ایک اپنے باکس میں ٹائم گزارنے کا موقع دیں. تو یہ ساری چیزیں وہی ہے کہ اب یہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں گنوا رہی ہیں, اس میں ایک شروع میں جو آپ نے ایک بات کی جس میں آپ کا جو اچھا, تو اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اوبیسلی جب چائلڈ کی بات ہوتی ہے تو چائلڈ ایک بڑا ہی اوپن اینڈیڈ ورڈ ہے. یعنی 2 سال کا بچہ بھی چائلڈ ہے, 4 سال کا بچہ بھی چائلڈ ہے, 8 سال کا بچہ بھی چائلڈ ہے, اپنی اپنی یعنی اولاد تو اولاد ہے, آج کل تو 40 سال کا بھی چائلڈ ہی ہوتا ہے. اچھا, بات صحیح ہے اس سے. لیکن جو ہمارے جو کانسیپٹ اب جو ہم نے بنا دیا, ایڈولیسنٹ ہوتا ہے, پھر ایک ہوتا ہے ینگ ایڈلٹ کا ایک کانسیپٹ آیا ہے, ٹین ایجرز ایک بہت بڑا دور گزرتا ہے. یہ اوبیسلی ہم نے خود یہ ڈسٹنکشن ماڈرن ٹائمز کی ہے, پہلے شاید نہیں ہوتی تھی. تو اوبیسلی ان سب سٹیجز کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے پیرنٹس کو, کیونکہ بیہیویئر چینج ہوتا ہے. مطلب میں اپنے آپ کی اگر بات کروں تو اوبیسلی میں تو ابھی بھی 2 سال پہلے بھی سوچتا ہوں, میں تو میں کہتا ہوں یار کہ میں 2 سال پہلے بھی کچھ چیزوں میں بڑا بیوقوف تھا. یعنی یو آر آلویز لرننگ اینڈ آلویز گروئنگ. بچے کی کانٹیکسٹ میں تو وہ بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے 1 سال کے اندر, تو ہی گوز فرام لانگ ٹائم. تو اس میں پیرنٹس مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دے آر آن اے کانسٹنٹ جرنی. تو کیا کرنا چاہیے, یعنی آپ کی نظر میں وہ کتنا ضروری ہے ان چیزوں کا سمجھنا؟ جو وہی جو ابھی میں آپ سے ریسرچ کا حوالہ دے رہی تھی, اس کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ مدر اور فادر کی جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جو ان کے ڈیولپمنٹ کے اسٹیجز ہیں ان کے حوالے سے ان کے پاس کتنی نالج ہے, اور اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے چائلڈ کی ڈیولپمنٹ پہ یا چائلڈ کے گروتھ کے اوپر. تو اس کے اندر جو لوگ جو کہ زیادہ جن کو نالج تھی, جنہوں نے ڈیولپمنٹل اسٹیجز کے بارے میں, ڈیولپمنٹل اسٹیجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی اس کو آسان اگر ہم الفاظ میں دیکھیں تو یہ کہ جو 0 to 1 ایئرس کا بچہ ہوتا ہے اس کے کیا نیڈز ہوتی ہیں اور اس کے کیا بیہیویئر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹاڈلر ہوڈ کے اندر جب آتے ہیں تو اس کے اندر کیا بیہیویئر ہوتا ہے اس کا اور کیا نیڈز ہوتی ہیں. اگر ہمیں کچھ چیزیں اس طرح کی پتہ لگ جائیں کہ یہ ایک بیہیویئر نارمل ہے. ٹاڈلر ہوڈ کے اندر بچے جو ہیں وہ چل کے ہر چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, چھوتے ہیں, ٹینٹرمز ہوتے ہیں بہت زیادہ, یعنی تو اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور وہیں پر بات آ جاتی ہے کہ اس نے اتنا زیادہ شور مچایا کہ مجھے موبائل فون چاہیے, اور وہ پکڑا دیا گیا. تو اس چیز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا, اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ نارمل ہے اور اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, تو وہیں سے معاملہ جو ہے نا وہ سلولی حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر جو اسٹیج ہوتی ہے اس کا اپنا الگ یعنی ایک یعنی نیڈس ہیں. تو پری اسکول کے الگ نیڈس ہوتی ہیں, پھر وہ 8 سال سے, یعنی کہ جو ایک ڈسٹنکشن ہے نا وہ اس طرح سے کہ آپ 5 to 7 ایئرس آپ لے لیں پہلا, اور اس کے بعد پھر 7 to 14 ایئرس لے لیں, اور اس کے بعد 14 سال کے بعد تو ویسے بھی بچے کی اپنی ایک میچور پرسنالٹی میچور ہو رہی ہوتی ہے, وہ کافی حد تک جو ہے وہ
اپنے آپ میں ایک انڈیویجول ہوتا ہے, شعور آ رہا ہوتا ہے, یا آ چکا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے, میرے خیال میں آ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں اب شاید تبدیل ہو گیا, مجھے میں تو نہیں اتنا شعور تھا 14 سال کی عمر میں کسی میں بھی. تو بہرحال اور ان یعنی کہ ہر اسٹیج کو کس طرح سے آپ کو مینیج کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے, تو یہ چیزیں میں نے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا وہ انٹرٹینمنٹ میڈیا کے اندر وہ ٹین ایج ڈینکس کی بات ہوتی ہے نا, جو ٹین ایج ایئرس کے اندر جو ریبیلیس اسٹیج اور وہ اینگسٹ اور یہ اور وہ, یعنی اس میں جو بھی وہ اس فیز میں پیرنٹس بہت بیچارے وہ ہوتے ہیں, بڑے ہیلپ لیس بھی فیل کرتے ہیں کہ اب تو ہمارے ہاتھ میں بھی مشکل سے ہے, کیوں آپ کو ہاتھ میں رکھنا ہے. دیکھیں یہ ایک اہم چیز ہے. یہ تو بھائی آپ دیکھ لیں, بچہ جب کالج جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں, میں اپنی بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر اور شاید دیگر دنیا میں بھی ہوتا ہو, کہ تم نے اگر پروفیشن بھی لینا ہے تو ہماری پسند کا ہونا چاہیے, کیونکہ ابا نے فیس دینی ہے اوبیسلی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا فلانا بننا ہے, تو وہ بہت سے ہوتی ہے. یعنی یہ بھی انفارچونیٹلی نہیں دیکھا جاتا کہ بچے کی اپنی شخصیت یا خود کس چیز پہ مائل ہے. پیرنٹنگ جو ہے نا اب تک جو سمجھی جاتی ہے وہ زیادہ تر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کرنا پیرنٹنگ ہے, اصل میں مینٹورنگ کرنا پیرنٹنگ ہے. یعنی کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ کو پکڑ کے اور انگلی پکڑ کے ہر چیز پہ چلانا اور کہنا کہ یہی کرنا ہے, تو یہ چیز غلط ہے. یعنی کہ ایک بیسک سی ایک مثال یہ ہے کہ جب ہم بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو جو لیگوز ہوتے ہیں یا بلاکس ہوتے ہیں وہ کھیلنے کے لیے دیتے ہیں, تو ہم نا اسٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے کھیلا جاتا ہے. کیوں؟ یعنی کہ آپ اس کو بلاکس دیں اور آپ دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے اس سے, چاہے وہ اٹھا کے وہ اس کو پھینکنا شروع کرے اور اس کو آپ اس کو یعنی آپ اس کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اس کی جو کیوریاسٹی ہے اور اس کی جو ایک طرح سے اس کی جو یعنی کیوریاسٹی کہیں گے کہ ایک جو اس کی کیوریاسٹی ہے اس کو دبا رہے ہیں, اور اس کی جو یعنی کہ کریٹیوٹی کیوریاسٹی آپ اس کو وہیں دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے کھیلا جاتا ہے یا اس کو ایسے کیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ نے جو ٹین ایج ریبیلین اس کے بات کی, وہ یہی ہے کہ وہ اس ایج کی ایک کیریکٹرسٹک ہے, یعنی وہ بیہیویئرل چینج ہے. اور کیوں ماں باپ جو ہے وہ اس 14 سال کے بچے کو 4 سال کا سمجھ رہے ہیں, تو اس کی جو اسٹیج ہے اس کو سمجھیں, اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. میرے خیال سے مشکل جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ یعنی یہ اسٹیج ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کل اٹھے تو دوسری اسٹیج شروع ہو گئی اور تیسرے دن اٹھے تو چوتھی اسٹیج شروع ہو گئی. یعنی آپ وہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ابھی کہیں 1 سال کا تھا, اب تو یہ 10 سال کا ہو گیا. یعنی آپ یعنی جو جس کے سامنے روزانہ گزر رہا ہوتا ہے, یعنی یہ تو عام طور پہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا نا, ہم اوورسیز پاکستانی کہ ہم 1 سال بعد جاتے تھے, یار اتنے بڑے ہو گئے ہو یار, بڑے ہی ہو گئے ہوں گے 1 سال کے اندر. یعنی ہر سال یہی کمنٹ ملتا تھا, وہ یار کتنے بڑے ہو گئے ہو, لیکن ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے جو کیونکہ وہ رشتے دار ہمیں 1 سال بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ شاید وہ اسٹیج ہو. تو والدین کے لیے یہ اسٹیج کو ڈسٹنکٹ کرنا شاید مشکل ہو جاتا ہے. یعنی میں سوچ رہا ہوں اس پہ یہ وہ جب اپنا وہ جو بچہ جب وہ یعنی کیریکٹرسٹک یا جو بھی بیہیویئر ہے وہ شو کرے گا, تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر کچھ چینجز آئی ہیں. یہ کانشیس پیرنٹنگ ہے, یعنی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک ہم نے بالکل اینڈ میں ایک ہمارا ایک کورس ہو رہا تھا, اس کے اندر ہم نے ایک سروے کیا, اور اس کے اندر سے ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بڑے عمر کے لوگوں سے بھی پوچھا, چھوٹے لوگوں سے بھی پوچھا. تو اس میں یہ تھا کہ جو ٹین ایج بچے تھے انہوں نے بہت زیادہ یہ بات کہی کہ میرا جو پیرنٹس ہیں نا وہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ می. سب سے پہلے میں بہت اینشیس ہوں, مطلب وہ میری بات ہی نہیں سنتے, وہ صرف مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ والی چیزیں. اور ایک جو ہم نے اس کے اندر جو بڑے عمر کے لوگوں کو لیا تھا, اس کے اندر جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے یہ ہماری بات نہیں سنتے, یہ ہم سے مشورہ نہیں کرتے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ بلڈنگ پہ کام نہیں کرتے. یعنی ہم صرف جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کے اوپر ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس اپنے آپ سے بھی ہوتی ہیں اور دوسروں سے بھی ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر کام کرتے چلے جاتے ہیں. ریلیشن شپ بلڈنگ یہی ہے کہ آپ بیٹھیں ان کے ساتھ میننگ فل کانورسیشنس کریں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اپنا پورا جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ ان کو دیں. اٹ از ناٹ سو مچ اباؤٹ ٹیکنگ دین اٹ از اباؤٹ گیونگ. دیکھیں پیرنٹنگ مشکل, آپ یہ اگر یہ کہے کوئی کہ پیرنٹنگ بہت مشکل ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے, یہ وہ,
تو بات صرف بچے سے بیٹھ کے بات کرنا پیرنٹنگ ہے. یعنی آپ بیٹھے ہیں ان سے صرف میننگ فل کانورسیشنس کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں کہ تم نے آج تم نے کیا کیا تو یہ کیوں کیا, یہ کیوں ایسے کیوں نہیں کیا, یہ نہیں, آپ صرف ان سے بات چیت کریں. ہمارے میں نے تو نہیں مجھے نہیں لگتا یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ہے, یعنی ایٹ لیسٹ آر جنریشن اینڈ جنریشن بیک, یعنی یہ کانسیپٹ یہی ہے کہ خاص طور پہ دیسی گھرانوں کے اندر, اور مجھے نہیں پتا باقی گھرانوں باقی کلچرز کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یعنی کہ والد صاحب کا ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے, والدہ کا رول ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ایک عمر تک, شاید بچپن تک بچہ کمیونیکیٹ کرتا ہوگا جب تک چھوٹا ہوگا, لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے نا تو کمیونیکیشن کم ہوتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور وہ کمیونیکیشن گیپ واپس پھر ختم اس وقت ہوتا ہے جب وہ بچہ جب اپنی پروفیشنل لائف کے اندر آتا ہے, تو پھر شاید وہ کمیونیکیشن گیپ کلوز ہونا شروع کرتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ پھر, کیونکہ وہ پھر اماں ابا دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا کچھ. صرف ایک امپورٹنٹ چیز جو پیرنٹس کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ ان کو ایموشنل سپورٹ دی جائے. جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے فیملی کے لیے وہ یہی ہے کہ ایموشنل اور مینٹل سپورٹ دی جائے. تو بچہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بالکل بڑا ہو جائے, اس کو یہ معلوم ہو کہ کل کو میں اگر چاہوں گا نا کہ میں جا کے ان سے بات کر سکوں تو میں کر سکتا ہوں. یہ ایک بات چیز. ویسے میں ایک پوائنٹ پہ میرے خیال میں چلتے ہیں. ذیشان الحسن نامی ایک آپ کہہ لیں ایکسپرٹ کہہ لیں ان کو, کنسلٹنٹ کہہ لیں ان کو, ان کی ایک ویڈیو تھی جو میں نے دیکھی تھی, دا لیب اسکول ہے غالباً پاکستان میں کوئی, انہوں نے وہ ریکارڈ کی تھی. تو ان کا ایک بڑا یونیک کیس ہے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نا بیسکلی وہ دنیا ٹریول کرتے ہیں, ان کا جو کام ہے ایز اے کنسلٹنٹ, ہی ہیز ٹو ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ, ٹھیک ہے, کمپنیز کے پاس. تو کہتے ہیں کہ جب میں ٹریول کرتا تھا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ساتھ ہی لے کے چلوں. کہتے تھے کہ میں 300 دن میں سے 240 دن میں باہر ہی ہوتا ہوں. تو میں اوبیسلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا کائنڈ آف پیرنٹ جو کہ بچے اس سے دور ہیں, اینڈ ہی کوڈ افورڈ کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے ٹریول کر سکے. تو انہوں نے کہا اوبیسلی اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ بچوں کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا اگر وہ سارا وقت گھومتے رہیں گے. تو میں نے اپنی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے آئی انڈرسٹوڈ ارلی آن کہ مجھے ہی ایکٹیولی رول پلے کرنا پڑے گا ان کی ایجوکیشن میں. آئی ہیو ٹو بیکم دا ٹیچر ایز ویل. تو کہتے ہیں کہ دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ. اور ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے نا, اس کا دماغ تھوڑا الگ قسم کا ہوتا ہے. وہ ٹولس کے باکس سوچتا ہے, سولوشنس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ٹولس کس طرح میں ڈیولپ کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو کہتے ہیں میں پاکستان کے اندر آیا اور میں نے دیکھی یہاں پہ کتنے کریکولمز ہیں. میں نے سوچا میں کوئی کریکولم اپنا لوں گا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. کہتے ہیں جب میں نے اسٹڈی کیا تو آئی تھنک ہی واز سیئنگ سم ویئر اراؤنڈ 170 کریکولمز ڈفرینٹ جو ہے جو پاکستان کے مختلف اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اور میں نے ان سب چیزوں میں ایک چیز دیکھی کہ دے آر بیسکلی, یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ان میں کامنالٹی دیکھی جائے نا تو وہ بچے کو پہلی گریڈ سے لے کے جب تک بچہ میٹرک میں ہوتا ہے نا تو وہ کچھ چند چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو وہ سکھاتے ہیں. اور وہ ان سب چیزوں کو جب میں نے کمبائن کیا, جو مین چیزیں جو بچے کو ڈیولپ کرنی ہے, تو وہ 120 یا 200 گھنٹے کا وہ ساری نالج 200 گھنٹے کی کلاس کے اندر آپ دے سکتے ہیں. وہ والی چیز جو بچوں کو, جو بیسک بچوں کو ٹولس چاہیے اصل میں سیکھنے کے لیے. یعنی آپ گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4 کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی مین ٹولس جو آپ دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ سب 200 گھنٹے کے اندر آپ بچوں, یعنی کہ جو میٹرک تک کا جو آپ کریکولم ہے نا وہ آپ 200 گھنٹے کے اندر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا کہ بچوں کو پرابلم سالونگ سکھانی ہے آپ نے. جی, آپ نے یہ نہیں کہ اس کا جواب دو مجھے, آپ اس کے سامنے مسئلہ آیا, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کا حل کہاں سے جا کے تلاش کر سکتا ہوں. دیز آر دا اسکلز دیٹ یو نیڈ ٹو گیو ٹو یور چائلڈ الٹیمیٹلی. یعنی میں نے اس کو سائنس کا یہ واٹ از ایٹم از دس, واٹ از فلانا, ایک تو یہ والی ہوتی ہے کہ ہاں یہ جواب آ گیا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو انکوزیٹو نیچر, کیوروسٹی, اس کو ٹولز دے دو کہ وہ سوال بھی کر سکے اور پھر ان کو تلاش کرنے کا اس کے پاس ٹول بھی ہوں. تو دس از واٹ ہی کیم اپ. تو میں بولوں گا اگر آپ نے اس کی ویڈیو جا کے دیکھیں اسپیشلی ہوم اسکولنگ کے حوالے سے تو بڑی زبردست ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بچوں کو اصل میں شروع میں 2-3 سبجیکٹس ہوتے ہیں جو مینلی آپ لینگویج ہو گیا, میتھمیٹکس ہو گیا, سائنس ہو گیا, یہ 3 بیسکلی سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ بچے کو فوکس کریں, اسی کو لے کے چلیں تو آپ دیکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس کے اوپر کی تو ایک بچہ جو 10 سال کی عمر کا تھا, 11 سال کی عمر کا تھا, ہی واز ایز آن پار ود اے کالج کا بچہ, یعنی جب انہوں نے بتایا.
obviously ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, بٹ دس واز ہز انسائٹ اینڈ بڑی انٹرسٹنگ ان کی ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے دیا ہے. اچھا, جانے سے پہلے آخری ایک سوال میرے خیال سے یہ ایک اور سوال آخری ہم کا کہ کچھ ریسورسز اگر آپ بتا سکیں, شیئر کر سکیں کہ جن کو گائیڈنس کے طور پہ بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب کے بہت سارے چینلز ہیں جس میں مختلف, اگر میں نام لے سکوں کہ ڈاکٹر کنول کیسر ہیں, ان کے سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں, ان کے ہیں, اور بھی بہت سارے مختلف چینلز ہیں. ایون کچھ اس طرح کے بھی چینلز موجود ہیں جو کہ آپ کو جو بیسک یعنی جو بچے کی کیئر کے حوالے سے, اس کی ڈائٹ کے حوالے سے, اس کی فیڈنگ کے حوالے سے, یا اس کی ایون سلیپ کے حوالے سے, اسپیچ کے حوالے سے بہت سارے اس طرح کے. انسٹاگرام پہ بھی بہت سارے چینلز موجود ہیں. اور اگر آپ خاص طور پہ اسلامک پیرنٹنگ پہ چاہتے ہیں تو اس پہ بھی یوٹیوب کے اوپر بہت اس طرح کے مٹیریل اویلیبل ہیں. ایک ابھی ریسنٹلی یقین انسٹیٹیوٹ کا ایک سیریز شروع ہوئی ہے پروفیٹک پیرنٹنگ کے نام سے, وہ بہت اچھی ہے. اگر آپ اسے اسٹارٹ آف مطلب آپ اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ بنانا چاہیں تو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال میرے خیال میں ہم لوگ نے آج کافی چیزیں ڈسکس کی, اور وی ہیڈ یعنی I think it's really good. This is one of a kind, یعنی ابھی تک اس طرح کی ہماری کوئی ایپیسوڈ ہے نہیں, کم ہے. ہاں کم ہے. ایک ایجوکیشن, لیکن یہ بہت ریلیونٹ ہے. یہ ریلیونٹ اس طرح سے کہ ان کے لیے جو ماں باپ بن چکے ہیں اور ان کے لیے جو کہ ماں باپ بنیں گے, ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ کنورسیشن ہے. میری تو اس میں خواہش ہوگی کہ جو بھی لسنرز ہیں وہ اس کو سرکولیٹ بھی کریں. جو نیو پیرنٹس ہیں, مے بی دے ناٹ فگرنگ آؤٹ, مے بی دیر لٹل, اوبیسلی تمام سوالات تو ہم نے ایڈریس نہیں کیے اس کے اندر, بٹ آپ کو تھوڑی سی شاید ڈائریکشن مل جائے, تھوڑا سا آپ اس ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یو اسٹارٹ تھنکنگ آن دوز لائنس, جو بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم اگر موقع ملا ڈاکٹر صاحبہ کو اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا وقت دینے کا, تو ہم انشاءاللہ پھر سے کوشش کریں گے. سوالات اگر ہیں تو شیئر کریں, شیئر کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اور بھی بہت ڈھیر ساری چیزیں تھیں جو کہ وقت کی حدود کی وجہ سے ہم ان کو نہیں ڈسکس کر سکے. جو میرے ذہن میں تھا, جو نیکسٹ ٹائم اگر کبھی موقع ملے تو ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے, کہ ایک آئیڈیولوجیکل وارفیئر چل رہی ہے. یعنی باہر دنیا, بچہ جو ہے وہ جو ایکسپوز ہو رہا ہے, اور جو گھر کے اندر جو آپ ایکسپوجر دینا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ایکچوئل سبسٹنس اس کو کس طرح دیا جائے. میرا خیال ہے آپ نے اس کو شروع میں شاید وہ کرا تھا اشارتاً کہ کلچرل وارفیئر ہے. ہاں, اور باہر کی دنیا اب کیا ہے, اور آپ کی دنیا اب آپ کے لیے, اسپیشلی ایز مسلمز اگر اس کو دیکھیں تو ہمارے لیے تو بڑا نیرو ڈاؤن ہو رہا ہے. دنیا بڑی کلوز ان ہو رہی ہے ہمارے ارد گرد. اٹ از اسپیشلی ویسٹرن مسلمس کے لیے تو اٹ از بیکمنگ ریئلی ڈیفیکلٹ کہ وہ اپنی ویلیوز پہ اپنے بچوں کو کس طرح ریز کریں. تو وچ از این انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک. اوبیسلی ان شاء اللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اینی ہاؤ, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ. اور اب اگر آپ کے بہت سارے فینز ہو گئے تو ہمیں بلیم نہیں دیجیے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ we are available on all platforms, on mainstream platforms, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, SoundCloud, Spotify. آپ کسی بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, سوالات. ہم ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ریڈٹ پہ, we're everywhere. اور کیا کہتے ہیں, ای میل ہماری ویب سائٹ ہے podcast.com. اب ہماری مرچنڈائز بھی ہو گئی ہے, تو وہ بھی خرید سکتے ہیں جا کر. سیل لگی ہوئی ہے فی الحال 22 میرے خیال سے 24 مارچ کو بھی سیل لگے گی. تو اچھا, ہم نے مرچنڈائز کے اندر کچھ بچوں کی بھی چیزیں شاید رکھی. ہاں, ویسے آج بچوں کی بات ہو رہی تھی تو بچوں کے بھی کلوتھنگ آئٹمس مل جاتے ہیں. تو بچے کو اچھے برانڈس بنائیں تاکہ اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھے. تو پوڈ کاسٹ کا برانڈ اس کو پہنائیں گے تو اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے, برانڈیڈ چلڈرن. اچھا, ہاں یہ بھی ٹاپک ہے. بہرحال اینی ہاؤ, جزاک اللہ. دیٹس آل فولکس. سلام فرام دا چوک.